نگار بناتا ہوں، مگر میرے بنائے برتنوں میں وہ بات کیوں نہیں جو رحیم کے بنائے ہوئے برتنوں میں ہے۔ سوچ سوچ کر وہ کرتا رہتا۔ رحیم کے بنائے ہوئے برتن تو تواتر سے بکتے رہے۔ اتنا مشہور ہونے کے باوجود رحیم نے اپنے برتنوں کی نہ قیمتیں بڑھائی نہ زیادہ کام سے کبھی جی چرایا۔ وہ اتنی ہی لگن اور محنت سے کام کرتا رہتا تھا۔ ایک روز بیدو نے سوچا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، کیوں نہ میں اپنے نقصان کا بدلہ رحیم سے لے لوں۔ یہ سوچ کر بیدو نے ایک شام رحیم کے گھر کا رخ کیا۔ گھر کے وسیع و عریض صحن کے ایک حصے میں چاک اور بھٹی لگی ہوئی تھی اور اسی طرف کچے برتنوں کی قطار در قطار سوکھنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ بیدو نے دیوار سے سر اٹھا کر اندر جھانکا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے پاس پڑے ایک پتھر اٹھایا اور کچھ یوں نشانے کے لیے ٹھانی کہ ایک ایک کر کے سبھی برتن ٹوٹ جائیں۔ اس سے قبل کہ وہ پتھر اچھالتا نامعلوم کیسے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ رحیم کی محنت برباد کرنے آیا تھا مگر چوٹ کھا کر واپس چلا گیا۔ یہ موسم سرما کا ایک روشن اور کھلا سا دن تھا۔ حسب معمول رحیم نے نرم ملائم گدی ہوئی مٹی کو گھماتے ہوئے پہیے پر چڑھایا ہی تاکہ ایک فقیر صدا لگاتا ہوا اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اے اللہ کے بندے، پانی پلا دے، بڑی پیاس لگی ہے۔ وہ رحیم کے پرانے بنائے برتنوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر رحیم دھیرے سے مسکرایا، اپنے بیٹے کو پانی لانے کا کہا اور خود مٹی کو ہانڈی کی شکل میں ڈھالنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی نرمی تھی اور جس پیار سے وہ برتن بنا رہا تھا اس نے فقیر کو چوکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پیالے سے پانی پی کر فقیر کا دل خشک ہو گیا۔ کیسا میٹھا پانی تھا اور کتنا ہلکا پھلکا سا پیالہ تھا۔ یہ تم نے بنایا ہے نا؟ اس نے پٹخنے کے انداز میں مٹی کا پیالہ زمین پر رکھا۔ وہ پھر بھی سلامت رہا۔ فقیر نے کہا، ایک وہ بیدو کو مہار ہے جس کے بنائے ہوئے برتن پام ٹوٹتے رہتے ہیں، کھوکھلے اور پھسے۔ سنا ہے بہت نکما ہے، مجھے لگتا ہے اسے ڈھنگ سے کام نہیں آتا۔ رحیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، وہ بھی اچھا کام کرتا ہے۔ اور پھر سے چاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فقیر بہت حیران ہوا کہ اس نے بیدو کی برائی سن کر بھی برائی نہیں کی تھی، حالانہ کہ رحیم جانتا تھا کہ بیدو اس سے حسد کرتا اور اسے خوب برا بھلا کہتا رہتا۔ ضرور تمہارے پاس کوئی جادوئی منتر ہے، اسی وجہ سے تمہارے برتن نہ جلدی ٹوٹتے ہیں نہ ان کی تاثیر خراب ہوتی ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فقیر اپنی جگہ سے اٹھا تو رحیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو چیز خلوص دل سے بنا کر احترام سے پیش کی جائے گی اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ سن کر فقیر ٹھٹک گیا۔ کیسی گہری بات اس نے بہت سادگی سے کہہ دی۔ میرے قدم اٹھاتے ہوئے وہ جہاں سے آیا ادھر لوٹ گیا۔ دن دھیرے دھیرے گزرتے رہے۔ رحیم کے برتن کی مانگ تو بڑھ رہی تھی مگر اب لوگ بیدو اور اس کے بنائے برتنوں میں آنے والی تبدیلی کو دیکھ کر بھی حیران تھے۔ بیدو نے لوگوں سے خواہ خواہ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا۔ کام میں اس کی توجہ اور خلوص قابل رشک حد تک بڑھ چکا تھا۔ وہی لوگ جو اس کی بدزبانی سے تنگ تھے اب اس کے چہرے پر نظر آنے والی نرمی اور مسکراہٹ دیکھ کر چونک اٹھتے۔ لوگوں کے دل بیدو کی طرف سے صاف ہوتے گئے اور دھیرے دھیرے سب اس کے ہاتھ کے بنائے خوبصورت نقش و نگار سے سجے برتن خریدنے لگے۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ اب اس کے برتنوں کی عمر بڑھ گئی تھی، لوگوں کی شکایت دور ہو چکی تھی۔ بیدو زندگی کا ایک اہم راز جان گیا تھا مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس روز رحیم کے گھر میں فقیر کے روپ میں آنے والا دراصل بیدو تھا۔ تھینک یو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔